السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، آج میں آپ کو وہ باتیں اور وہ واقعات بتانے جا رہا ہوں جن کی وجہ سے اسلام کو سرخروئی حاصل ہوئی ہے، جن کی وجہ سے اسلام سربلند ہوا ہے۔ حضرات، چونکہ ہم تک اسلام بہت بآسانی پہنچ گیا ہے اور ہمیں اسلام کے لیے کوئی بھی مشقت، تکلیف اور صعوبت برداشت نہیں کرنی پڑی ہے، اس وجہ سے آج ہم سنت و نوافل تو دور، فرض سے بھی دور بھاگتے ہیں۔ حضرات، حضرت ابو طارق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ذوالمجاز کی منڈی میں دیکھا۔ آپ قبائل کے پاس جا کر ان کو اسلام کی دعوت دیتے اور لوگوں سے کہتے، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ لوگو لا الہ الا اللہ کہو اور کامیاب ہو جاؤ، لا الہ الا اللہ کہہ دو اور نجات پا جاؤ۔ تو میں نے دیکھا کہ ایک شخص حضور کے پیچھے پیچھے لگا ہوا تھا اور حضور کو پیچھے سے گالیاں بکتا تھا، الٹی سیدھی باتیں کہتا تھا، آپ پر طعنہ زنی کرتا تھا اور آپ کو پتھر سے مارتا تھا۔ حضرات فرماتے ہیں کہ حضور پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کو پیچھے سے وہ اس قدر پتھروں سے مارتا تھا اور اتنا مارتا تھا کہ حضور کے ٹخنے مبارک سے خون ٹپکنے لگتا تھا، خون بہنے لگتا تھا۔ ایک ہوتا ہے ٹپکنا اور ایک ہوتا ہے بہنا۔ حضرات وہ فرماتے ہیں کہ حضور کے ٹخنے مبارک سے خون بہنے لگتا تھا، دھیرے دھیرے ٹپکتے ٹپکتے خون کی رفتار اتنی تیز ہو جاتی تھی کہ خون آپ کے ٹخنے مبارک سے بہنے لگتا تھا۔ اللہ اکبر۔ حضرات، حضرت امام بہقی نے بھی اسی حدیث پاک کو نقل کیا ہے، مگر وہ فرماتے ہیں کہ یہ ایک ایسا واقعہ ہے جس میں ابو لہب کا ذکر ہے۔ حضرت امام بہقی جو حدیث پاک نقل کرتے ہیں اس میں فرماتے ہیں کہ حضور پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسی منڈی میں تشریف لے جاتے اور بار بار تشریف لے جاتے، بار بار لوگوں سے یہی لفظ دہراتے، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ تو پھر کسی نے دیکھا کہ ایک شخص حضور کے پیچھے لگا ہوا ہے اور لوگوں سے کہتا تھا، یا ایھا الناس، یعنی اے لوگوں تم اس کے دھوکے میں نہ آنا، فإنہ کذاب، کیونکہ یہ جھوٹا ہے، اور یہ کہہ کر ان کے اوپر پتھر مارتا تھا، ان کو گالیاں دیتا تھا، ان کو برا بھلا کہتا تھا۔ راوی کہتے ہیں کہ وہ کوئی اور نہیں ابو جہل تھا جو اس طرح کی حرکتیں کرتا تھا۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام بخاری نے تاریخ میں، طبرانی نے کبیر میں اور مدرک بن منیب نے عامری سے روایت کیا ہے، رأیت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فی الجاہلیۃ وہو یقول ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، یعنی کہ میں نے دیکھا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ تمام لوگ کہتے ہیں، میں نے دیکھا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لوگوں کے پاس جا کر کہتے، لا الہ الا اللہ، یعنی لا الہ الا اللہ کہہ دو، تفلحوا، اور کامیاب ہو جاؤ، نجات پالو، کامیابی پالو۔ حضرات محترم فرماتے ہیں کہ پھر ہم نے دیکھا کہ اس منڈی میں کچھ لوگ جھنڈ بنا کر، گروہ بنا کر، اور ایک روایت کے مطابق اکیلے اکیلے، کبھی ابو لہب کبھی ابو جہل، اور ایک روایت کے مطابق جھنڈ بنا کر لوگ آتے اور حضور پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پتھروں سے مارتے، آپ کے چہرے انور پر تھوکنے کی کوشش کرتے، آپ کے اوپر گرد و غبار اور مٹی ڈالتے، آپ کے ساتھ سرکشی کرتے، ظلم و زیادتی کرتے، اور یہ ظلم و زیادتی کا سلسلہ اتنا دراز ہوتا کہ صبح سے یہ شروع ہوتا، دوپہر ہو جاتی، دوپہر سے شروع ہوتا اور شام ہو جاتی۔ اللہ اکبر۔ یہ ظلم و زیادتی کا سلسلہ چلتا رہتا تھا، وہ جرم کرتے رہتے تھے اور حضور پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ستاتے رہتے تھے۔ ایک مرتبہ جب آپ کے چہرے انور پر کسی نے تھوکنے کی کوشش کی، اللہ اکبر، اور آپ کے چہرے انور پر مٹیاں ڈال دیں اور آپ کو الٹا سیدھا بولنا اور گالیاں بکنے لگا۔ حضرات ایک شخص گالیاں بکنے لگا، حضرات حضور پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس منڈی سے واپس آتے ہیں اور گھر میں آ کر آپ بیٹھ جاتے ہیں۔ ایک بچی آتی ہے دوڑتے ہوئے اور آپ کے چہرے انور کو دھونے لگتی ہے پانی سے، اور آپ کے چہرے انور کو جب وہ صاف کرتی ہے تو حضور فرماتے ہیں کہ بیٹی، تو اپنے باپ کے لیے پریشان ہو رہی ہے، اپنے باپ کے لیے پریشان نہ ہونا بیٹا، میں آج کسی بھی شخص کے دباؤ میں آنے والا نہیں، میں کسی کے سامنے جھکنے والا نہیں، میرے اوپر کوئی غالب نہیں آ سکتا ہے۔ حضرات وہ بیٹی آپ کے چہرے انور کو دھوتی جاتی اور روتی جاتی۔ پوچھا گیا راوی سے کہ وہ بچی کون تھی جو آپ کے چہرے انور کو دھل رہی تھی؟ فرماتے ہیں کہ وہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا تھیں جو آپ کے چہرے انور کو دھوتی تھیں۔ حضور ان سے رو کر کہتے تھے، اور وہ
چہرے انور رو رو کر صاف کرتی اور دھوتی تھیں۔ حضرات طائف کا بھی بازار ایسا ہی ہے کہ حضور پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ سے طائف جاتے ہیں، اور طائف میں جب آپ دین کی تبلیغ کرتے ہیں اس قدر آپ کو مارا جاتا ہے اور اس قدر آپ کو تڑپایا جاتا ہے، ظلم و زیادتی کی جاتی ہے کہ بدن کے حصے سے خون، ہر ایک حصے سے خون بہنے لگتا ہے۔ نالین مبارک کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کے نالین خون سے بھر جایا کرتے تھے۔ اگر آپ کسی دیوار کے سائے میں کھڑے ہوتے تو وہاں سے دھکا دے دیا جاتا تھا، اگر آپ کسی درخت کے نیچے کھڑے ہوتے تو تانا زنی کر کے وہاں سے آپ کو بھگانے کی کوشش کی جاتی تھی، اگر آپ راستے میں چلتے تو دونوں جانب سے سرکشوں اور ظالموں کی لائن لگا دی جاتی تھی اور آپ کے اوپر پتھر برسائے جاتے تھے، کنکڑیاں ماری جاتی تھیں، آپ کے اوپر ظلم و زیادتی کی جاتی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جنگ احد کے بارے میں پوچھا تھا، یا رسول اللہ کیا کوئی دن جنگ احد سے بھی زیادہ کوئی دن سخت ہوا ہے آپ کے اوپر؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عائشہ میرے اوپر احد سے بھی زیادہ سخت دن طائف کا تھا۔ احد حضرات وہ دن ہیں کہ جس دن آپ کے دندان مبارک بھی شہید ہوئے، سر مبارک بھی زخمی ہوا اور جسم مبارک پر بھی چوٹ آئی تھی، لیکن احد سے بھی زیادہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ طائف میں مجھے تکلیف پہنچی تھی۔ اللہ اکبر! وہ نبی جو اتنی ظلم و زیادتی برداشت کر رہے ہیں، صبر کر رہے ہیں۔ قرآن مقدس میں ہے حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا تھا، یا بنی اقیم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر واصبر علی ما اصابک، کہ اے میرے بیٹے یہ میری نصیحت یاد رکھنا کہ تو کبھی نماز نہ چھوڑنا، نماز کو قائم کرنا، وامر بالمعروف اور نیکیوں کا حکم دینا، نیکیوں کی دعوت دینا، وانہی عن المنکر اور برائیوں سے روکنا، واصبر علی ما اصابک، اور جب بھی تمہیں کوئی مصیبت پہنچ جائے ان معاملات میں تو اس پر صبر کرنا۔ اس میں تبلیغ کا بھی طریقہ بتایا گیا ہے اور ترتیب بتائی گئی ہے کہ اگر آپ نیکی کی دعوت دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ اس پر آپ کو مصیبت پہنچے تو اس پر صبر کریں۔ علماء سے بھی گزارش ہے کہ اگر کوئی مصیبت پہنچتی ہے، کوئی پریشانی پہنچتی ہے تبلیغ کے راستے میں، تو اس پر صبر کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر اور بدلہ دے گا۔ اور حضرات میں لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں، آپ اس دین کی قیمت کو سمجھیں، اسلام کی قیمت کو سمجھیں، نماز قائم کریں۔ حضرات محترم اس دین کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں۔ آج ضرورت ہے کہ ہر ایک بچہ اٹھے اور دین کے لیے کام کرے، اس لیے کہ رافضیت، شیعت اور یہ تمام تر فتنے سر اٹھا رہے ہیں آج کے دور میں، اور ہم سبھی لوگوں کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اہل سنت والجماعت کو ٹھیس پہنچانے کی اور دھکا دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم ہی وہ لوگ ہیں جو رسول اللہ سے پیار کرتے ہیں، ہم ہی وہ لوگ ہیں جو حضرت مولا علی سے پیار کرتے ہیں، اور ہم ہی وہ لوگ ہیں جو صحابی رسول حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی محبت کرتے ہیں، اور ان کے جو تمام صحابیت کے معاملے ہیں اس پر ہم لوگ پختہ یقین رکھتے ہیں کہ بلا شبہ وہ صحابی رسول ہیں، کاتب وحی ہیں۔ حضرات یہ جو فتنے اٹھ رہے ہیں ان فتنوں کا سر دبانے کی ضرورت ہے۔ آئیے مل جل کر اہل سنت والجماعت کا حصہ بنا جائے اور اس کو مضبوط کیا جائے، دین کا حصہ بنا جائے، اسلام کا حصہ بنا جائے اور اس کو مضبوط کیا جائے، اس کی خدمت کی جائے، اس کی آبیاری کی جائے، اس کے لیے خون بہانے کی ضرورت پڑے تو وہ بھی کیا جائے۔ حضرات اس دین کو مضبوط کیا جائے، اور دین کو مضبوط کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ نماز قائم کریں، نیکی کی دعوت دیں اور برائی سے روکیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور کی ان قربانیوں کو بار بار یاد کرنے کی توفیق بخشے، اور ہمیں ان قربانیوں کے صدقہ اور توسل سے دین کے لیے اپنی قربانیاں پیش کرنے کی توفیقات عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔